नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, मेरी माँओं और बहनों, आज आपके सामने ये घर के अंदर जो झाड़ू इस्तेमाल होता है, इसका टाइम क्या, कब सफाई करनी चाहिए और किस जगह पर रखना चाहिए और इसकी अहमियत क्या है और इसके नुकसानात क्या हैं, ये अक्सर लोग हमें कमेंट्स करते हैं कि इसके मुतल्लक थोड़ी सी मालूमात फराहम की जाए। तो आज इसकी मुकम्मल तफसील के साथ आपके साथ वो इसकी तफसील जो है वो आपके साथ शेयर की जाएगी। तो सबसे पहले अपने इंसान वजूद की तरफ नज़र दौड़ाए कि मैं क्या था, कहाँ था और अब किस जगह पर हूँ। ये एक बड़ी ज़रूरी बात है। जब आपका नामो निशान भी ना था और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको मनी के ज़रिए माँ के पेट में भेजा और जब माँ के पेट में एक गंदा पानी की शक्ल में थे आप, तो अल्लाह ने अपनी कुदरत के साथ उसको मुंजमद किया रहम में और उसका फिर खून बनाया, उसके बाद उसका लोथड़ा बनाया, उसके बाद उसकी हड्डियाँ बनाई और अल्लाह ने उस अंधेरे कमरे के अंदर उसकी तख्लीक की, उसकी बॉडी तैयार की, उसकी आंखें बनाई, उसके कान बनाए, उसके हाथ और पाँव बनाए, उसका दिल बनाया, जिगर गुर्दा बनाया, इवन यहाँ तक कि 360 जोड़ जो होते हैं इंसान की बॉडी के अंदर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो बनाए और ख़ुराक का भी इंतज़ाम किया। आपके माँ की जो नाफ है, जिसको पंजाबी में धुन्नी कहते हैं, वहाँ से एक नाली लगाकर उसके साथ उसको मिला दिया। जो उसकी माँ खाती है, खरबूजा खाती है, माल्टा खाती है, फ्रूट किसी किस्म का खाती है, इसके अलावा सब्ज़ियाँ खाती है, गोश्त खाती है, दूध पीती है, रोटियां खाती है, उसका मुकम्मल उनमें से फ़िल्ट्रेशन करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस जो माँ के पेट के अंदर तुम बन रहे थे उधर मैंने खुराक पहुँचाई और उसमें से कुछ नाकस मवाद भी था जो पाखाने के ज़रिए उस माँ से जिस्म से बाहर निकाल दिया माँ के ज़रिए। लेकिन आपको जो चीज़ मैंने दी है वो खालिस दी है। उस मकाम पर अल्लाह ने आपको सब कुछ खालिस दिया और सब कुछ आपके जिस्म को तैयार किया और ख़ूबसूरत निकाल कर माँ के पेट से बाहर निकाला। और माँ के पेट से जब बाहर निकाला तो उस वक़्त भी आप मांग नहीं सकते थे, लेकिन मैंने आपको खालिस ग़ज़ा दी। माँ के वजूद में जो कि पहले ताकत ही नहीं थी कि वो दूध दे, लेकिन अल्लाह ने उसकी छातियों में से आपको दूध, खालिस दूध दिया, खालिस ग़ज़ा दी। तो माँ के पेट में भी खालिस मिली। माँ के पेट से जब बाहर निकले तुम कुछ भी नहीं कर सकते थे, उस वक़्त भी आपको चीज़ खालिस मिली, दूध मिला। आहिस्ता आहिस्ता तुम बड़े होते गए। जब बड़े हुए तो अल्लाह ने सिर्फ़ आपको इसलिए बनाया है कि खलक़तुल जिन्ना वल इंस इल्ला लियअबुदून, कि तुम मेरी इबादत करो। तुम इबादत क्या कर रहे हो? तुम अब फ़िल्में देख रहे हो, झूठ बोल रहे हो, ज़ना कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो, चुगलखोरियाँ कर रहे हो। तमाम दुनिया की बुराइयाँ आपके अंदर जमा हो चुकी हैं। पहले पैगंबरों वाली जो कौमें होती थी, उम्मतें होती थी, वो एक गलती करती थी तो उनकी शक्लें बिगाड़ दी जाती थी और
ان کو سزا ملتی تھی، لیکن آج امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام غلطیوں کا مجموعہ بن چکی ہے۔ ہر قسم کی غلطی ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی شکل کو نہیں بگاڑا جا سکتا۔ یہ کس کا کرم ہے؟ یہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ کا کرم ہے۔ اس پر غور تو کیجئے، تھوڑا سا عقل پر بوجھ تو ڈالیے۔ تو یہ ہے انسان کی تخلیق کا تھوڑا سا پس منظر جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اور اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے طفیل آپ کی شکل جو ہے وہ بگڑ نہیں رہی، ورنہ کوئی کتا ہوتا، کوئی خنزیر ہوتا، کوئی سور ہوتا، کوئی بلہ ہوتا، کوئی کچھ ہوتا۔ تو اب جس نبی کے صدقے ہمیں یہ سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں محفوظ رکھا ہوا ہے، اب سب مل کر میں اپنی ماؤں کو، بہنوں کو، بزرگوں کو، دوستوں کو، بھائیوں کو سب مل کر یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کی حمد و ثنا اور اپنے نبی پر درود بھیجنے کے بعد ہم اپنے اصل موقف کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے کوئی حدیث میں یہ موجود نہیں ہے کہ جھاڑو کس جگہ پر رکھنا چاہیے اور کتنے دنوں کے بعد یہ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے اکابرین اور بزرگ صوفیاء اکرام سے یہ چیزیں ملتی ہیں کہ ایک تو جہاں کچن ہو ادھر جھاڑو نہیں رکھنا چاہیے، ایک نمبر، کیونکہ کھانے والی ادھر مقدس چیزیں ہوتی ہیں، اس کے ساتھ وہ گندگی انسان صفائی کرتا ہے، گھر کے اندر جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے، گندگی ہوتی ہے، وہ صفائی کرتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کچن میں رکھا تو کچن میں بے برکتی ہو جائے گی۔ کچن کے اندر آپ کو پھر اگر آپ نے رکھنا شروع کر دیا تو آپ کا رزق آپ کے گھر سے باہر نکلنا شروع ہو جائے گا، آپ بھوکے ہو جائیں گے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے اس کے ساتھ دیواروں پر جو جالے بن جاتے ہیں، گندگی بن جاتی ہے، اس کی صفائی نہیں کرنی، کیونکہ یہ گندی چیز ہوتی ہے۔ جب یہ اوپر چلی جاتی ہے تو اوپر گندگی جب بنتی ہے، اوپر چلی جاتی ہے سر سے، تو پھر یہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ ویسے صفائی کرنا سنت ہے۔ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے زمین پر آتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، برکتیں آتی ہیں، سلامتی آتی ہے، رزق آتا ہے، ہر چیز اللہ رب العزت اس دن دنیا میں بھیجتے ہیں، اور اس دن آپ کے گھر میں رحمت آتی ہے۔ تو اس دن آپ اپنے پورے گھر سے گندگی کو باہر نکالا کرو، پورے گھر سے گندگی کو صفائی کیا کرو، کمروں کی صفائی، نیچے سین کی صفائی، برآمدے کی صفائی، سب صفائی کر کے اس دن اللہ کی رحمت کے ساتھ اپنی جھولی کو پھیلایا کرو کہ یا اللہ ہم نے گندگی نکال دی، اپنی رحمت بھیج دے، ہمارے لیے رزق بھیج دے، ہمارے لیے سلامتی بھیج دے، ہمارے لیے برکتیں اور رحمتیں بھیج دے۔ اللہ رب العزت اس گھر کے اندر خوشیاں لے کر آتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ، کیونکہ کہتے ہیں نا لڑائی نہ کرو، اللہ کے گھر میں جھاڑو رکھو، اللہ کے گھر میں 3 جھاڑو رکھنا، یہ بھی آپ کے گھر سے فتنہ، فساد، رزق کی کمی، تنگی اور اس کے علاوہ گھریلو معاملات جو خراب ہوتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو رفع دفع کرتے ہیں۔ یہ بھی آپ ذہن میں رکھ لیں، 3 جھاڑو کا رکھنا، یہ بھی مسجد میں آپ کے گھر کو خوشحال کرنا، آپ کے گھر سے بیماریوں کو ختم ہونا، اور اس کے علاوہ اللہ کی رحمتیں نازل ہونا، رزق کی فراوانی ہونا، اس سے ثابت ہے۔ تو یہ آج کی جھاڑو کے حوالے سے آپ کو میں نے تفصیل بتائی ہے۔
تو مجھے امید ہے کہ آج کا نالج صدقہ جاریہ سمجھ کر یہ دنیا میں پھیلایا کرو. وہ اس طریقے سے پھیلایا کرو کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے روشن دان رکھا تھا. میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمایا کہ یہ روشن دان آپ نے کیوں رکھا ہے؟ اس نے کہا کہ اس لیے رکھا ہے کہ تازی ہوا آئے گی. تو میرے نبی نے فرمایا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، کہ اگر آپ کے ذہن میں، آپ کی نیت میں یہ بات ہوتی کہ ادھر سے اذان کی آواز آئے گی اور میں نماز پڑھوں گا، تو اس کے ساتھ یہ ہوتا کہ جب تک یہ روشن دان رہتا آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی. ہوا تو آنی تھی، صرف سوچ کا فرق ہے. آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ پیسے تو ملنے ہی ملنے ہیں، وہ ایک مقدر کی بات ہے، وہ اس کو چھوڑو. لیکن جو آپ لوگوں کو بتاؤ گے، لوگوں میں پھیلاؤ گے، اس کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے آپ کا صدقہ جاریہ بن جائے گا. جو بندہ سنے گا آپ کے نامہ اعمال میں اللہ رب العزت کے فرشتے نیکیاں لکھیں گے. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.